जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और मुस्कुराते सुबह में अब वक्त हुआ चाहता है दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि आज बुध का रोज़ और बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करेंगे अल्फाज नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपको खुशामदीद करते हैं हम हाजी साहब मुस्कुराते सुबह। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हाजी साहब के साथ एक बहुत ही प्यारी सहेली हमारी अनम मौजूद हैं, जिन्होंने हाजी साहब से इलाज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मतलब 10 से 15 दिन हुए होंगे, उससे भी कम अरसे में बहुत ही बेहतर फील कर रही है। और इनका कहना ये है कि पहले ही जब हाजी साहब ने दम किया तो उसके बाद ही इनकी तबीयत में बहुत बेहतरी आ गई थी। जैसे कि हाजी साहब कहते हैं कि 2 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है, उससे पहले ही अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। बढ़ते हैं अनम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह ज़बरदस्त, और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और आपको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अपना मसला बताइएगा, क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ, कहाँ कहाँ तकालीफ थी जिसकी सबब आप हाजी साहब के पास गए और कितनी आपने बेहतरी देखी अपनी तबीयत में? 3 चीज़ें थी। एक तो वज़न कम करना था सबसे पहले ठीक है, क्योंकि बहुत बैठ के काम करने का बहुत है तो फिर यू स्टार्ट गेनिंग वेट। तो एक तो वो चीज़ थी, उसकी वजह से लेथार्जिक बहुत फील करती थी। दूसरी चीज़, मेरे लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम थी एंड घुटनों में। तो ये तीनों चीज़ों का मैंने इलाज कराया था। हाजी साहब ने सबसे पहले दम किया था मेरी कमर के लिए, तो उस वक्त मुझे फ़ौरन फ़र्क पड़ा। लेकिन माशाल्लाह मैंने जब घर गई हूँ, उन्होंने जो भी मुझे प्रिस्क्राइब की थी हर्बल मेडिकेशन, उससे मुझे 1 दिन में फ़र्क पड़ा है माशाल्लाह। और मैं इतनी आसानी से मानने वाली में से नहीं हूँ, लेकिन वाकई में इसमें मुझे सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ा था कि मैं आज हाजी साहब के लिए यहाँ पे हूँ बताने के लिए। आई होप सो कि मेरी उम्र की जितनी लड़कियाँ हैं वो इसको आजकल तो अब बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक और हर्बल में जा ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके पास भी अगर आए लोग तो दे विल फाइंड अ गुड सोल्यूशन। बिल्कुल। आप जब पहली बार गई तो आप किस तरह से हाजी साहब के पास गई? मतलब किसी ने बताया था, किसी ने रेफ़र किया था या किसी मॉर्निंग शो में देखा? जी नहीं, किसी मॉर्निंग शो में नहीं देखा था। मेरी मदर को किसी ने रेफ़र किया था और उन्होंने काफ़ी, हम आए थे किसी और मकसद के लिए। अच्छा जी, शिफा के लिए आए थे हम, मोर टू डू विद द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, और हम अपने घर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मगर हमें और बहुत सारी चीज़ें, उसका सोल्यूशन हमें मिल गया, तो अभी हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। कितना टाइम हो गया हाजी साहब इनके इलाज को होते हुए? मेरे ख्याल से 20 दिन से कम हुए होंगे। 2 हफ्ते लगा लें, ज़्यादा 2 हफ्ते। और कौन कौन सी आपने मेडिसिन दी थी, ज़रा ये तो बताइए। इनको क्रीम दी है, एस क्रीम है और एस ऑयल है और क्या नाम है ST मिकी से 45 है, PG है, अच्छा, और शायद इस साथ एक चमेली भी है। जी चमेली। वाओ। और परहेज क्या क्या करना है नम को? पक्का टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, रोटी, डबल रोटी, ये खाना है? बाकी सब छुट्टी। ओके। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ तर्क कर दिया? फारक। सब ये अच्छी बात है। तो परहेज किस तरह से कर रही हूँ? सही कर रही हूँ? कहीं कोताही तो नहीं बरतती? थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो इन्होंने मुझे जो जोशानदा दिया है, 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको पानी में घोल के पीनी है। एक तो पका के और फिर पानी में मिला के ठंडा करके उनको पीनी है। होती बड़ी कड़वी है, हाँ। लेकिन मैं हर दिन अपना वेट चेक कर रही हूँ एंड मैं अपने आप को नोटिस कर रही हूँ कि कहाँ मतलब कितना मेरी बॉडी में फ़र्क आ रहा है। उसमें अच्छा खासा फ़र्क है। 3 किलो तो मेरा कम हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाजी साहब हमेशा बता रहे होते हैं कि इनकी दवाइयों में, और ये बात हम भी बिल्कुल ये ओन करते हैं कि इनकी दवाइयाँ एक चीज़ के लिए अगर आप खाएं तो वो बहुत सी बीमारियों पे कारआमद है। और अगर वेट की बात जहाँ तक आती है तो ख़वातीन, आज हमारा आलमी दिन है और हर किसी ख़वातीन के साथ ये मसला है, खातून के साथ, कि वो ये सोच रही होती है कि वेट बढ़ रहा है। तो एक दफ़ा आप हाजी साहब के पास ज़रूर जाएँ, चाहे किसी और मसले से जाएँ या कुछ करें, आप हाजी साहब को बताएंगी भी नहीं। और आपका माशाल्लाह वेट अनम तो मुझे काफ़ी कम लग रही है। मतलब मुझे नहीं लगा कि आपको कभी प्रॉब्लम होगा कि आप बोलेंगी कि मैं थोड़ी मोटी हुआ करती थी, नहीं मुझे लगा। 3 kg तो मतलब माशाल्लाह 20 दिन में 3 kg। हाजी साहब कब आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हैं? दवाइयाँ मेरे लिए भी ले आइए। आपको कम होना है? जी अगले बुध इंशाल्लाह, वादा कर रहे हैं। नहीं, वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूँ। आप मुझे मंगल को याद करा देना, मैं अपने पास रख लूँगा, वो दे दूँगा अगर आपने मुझे फ़ोन किया था आपकी बात। ओके इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर मेरा काम तो हो गया। फ़ोन करेंगे तो मुझे याद रहेगा। हाँ, स्क्रीन के लिए हाजी साहब बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम स्क्रीन पर आते हैं ना तो हम जितने होते हैं उससे डबल आते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये अनम ने जो आज बात कर दी माशाल्लाह कि 20 दिन में
3 kg कम, और इनका मोटिव था, नी में पेन था, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, लोअर बैक में पेन था, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है आप पेंटिंग करती है। जी ओके, तो फिर तो जाहिर सी बात। पहले मेरे नेल्स का काम था, उसमें भी मेरे 8-8 घंटे एक जगह बैठ के तो मेरी कमर बिल्कुल ऐसे हो जाती थी। हाँ, तो उसकी वजह से मुझे लोअर बैक काफी शुरू हुआ है। माशाल्लाह। तो अब तो खैर मतलब ये ऐसे गायब हुआ है जैसे कि मुझे कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। जबरदस्त, मतलब शिफा जो है वो आपको हाजी साहब के पास आके मिली है, इसके लिए मैंने माशाल्लाह कहा था। जी हाजी साहब, बताइएगा कि आप ये जब पहली बार आई तो कितनी तकलीफ में थी, और माशाल्लाह उन्होंने खुद बता दिया कि अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। मेरे रब की मोहब्बत की हद नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत की हद नहीं। जब शादी मेरे पास आई थी उस वक्त में जो उसकी तकलीफें थे, आज में 99% फ़र्क होगा जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। अगर मैं कहीं मुमकिन है गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा थोड़ा 19-20 हो सकता आगे पीछे, लेकिन जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से 99% तो ओके। इतने घुटने, कमर, सब चीज़ें क्या किशा, आपको याद होगा कि हम अपने कुरान में, हर कुरान में कहते हैं कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बिल्कुल, बुखार वाला बुखार की हालत में, चाहे 4-5 बुखार है उसी हालत में, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हंसता मुस्कुराता हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है ना। जब ये शादी आई, अनम आई, साथ और दूसरे लोग आते हैं, आके उनको हाथ से पकड़ लेके आते हैं, ठीक है, और ला के तो उसको बैठाते हैं, लेकिन जब उठता है ना वो चल रहा होता है माशाल्लाह, ठीक है। सब आते आते पकड़ने में कहा पीछे हटो, जवान हो गया, पीछे हट जाओ, चलने दो उसको। ओ माशाल्लाह चल फिर होता है, और तुम्हारा सबका ही होता है। बिल्कुल, ये सब मोहब्बत मेरे अल्लाह की है। मेरी खूबी तो दूर तक नहीं, मतलब मासूम आदमी, मेरी औकात टके भी नहीं है, हकीकत है ये। अल्लाह शफा देता है, अल्लाह मेरी इलाज रखता है, तो वो मोहब्बत तो मेरे रब की है। सुभान अल्लाह। इंसान तो कोई चीज़ भी नहीं है ना। अगर मैंने जो ज़िंदगी में अभी भी तालिब इल्म में सीख रहा हूँ, इंसान अल्लाह के प्यार, अल्लाह की मोहब्बत पे चल रहा है। इंसान की अपनी हैसियत कुछ नहीं, एक सेकंड में दुनिया छोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल, और एक सेकंड में दुनिया बन भी जाती है। इख्तियारात सारे उसके पास है, हर इख्तियार अल्लाह के पास है। तो मैं अल्लाह से आपके लिए, अपने लिए, इनके लिए, उनके लिए, कुल कायनात के लिए मांग रहा हूँ। अनम, मैंने ज़िंदगी में जो दुआ मांगी है ना, कभी सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह हमारे मुसलमान को ये, मैं दुनिया जहान के हर इंसान की दुआ मांगता हूँ, हर इंसान की, चाहे उसका मज़हब जो भी है। मैं शफा मांगता हूँ, रोज़ी रिज़्क़ मांगता हूँ, कायनात की हर जिंदा चीज़ के लिए मांगता हूँ। इंसान, एवाम, देव, परियाँ, सुभान अल्लाह, चैन प्रेन, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, हर चीज़ की दुआ मांगता हूँ। क्योंकि जो मैंने इल्म सीखा या सीख रहा हूँ, तो उसमें मैं अपने नबी के सब को लेके चल रहा हूँ कि या रहमत लिल आलमीन, आलमों के लिए रहमत बना के भेजने वाले नबी हम, आपकी उम्मत है, हमने उसी पे चलना है, तो वही चीज़ मेरे काम आती है। सुभान अल्लाह। अब सुनने वाला, देने वाला तो अल्लाह है, बेशक। मैं आप कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारी कोशिश अल्लाह को कबूल हो जाए, सारी कायनात की बका शांति हो जाए, सब कुछ शफा मिल जाए, सबकी रोज़ी को शाद हो जाए। देखो अनम, मैं दुआ मांगता हूँ, अनम क्या किशा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को बख्श दे, ये बिल्कुल कहा, लेकिन इससे पहले मैं सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह तो सारी उम्मत मुस्लिमा को दुनिया का बड़ा जन्नत दे, दुनिया का बड़ा अज़ाब से महफूज कर उम्मत मुस्लिमा। क्योंकि ये दुआ मैं गैर मुस्लिम के लिए नहीं मांग सकता, क्योंकि वो इस्लाम में दाखिल नहीं। बिल्कुल, जो इस्लाम में उनके लिए जन्नत मांग सकता हूँ, दुनिया का बड़ा, लेकिन बाकी तमाम कायनात के इंसान के लिए जो दुआ मांगता हूँ, अल्लाह सारी कायनात हर इंसान को मकम्मल शिफा दे, इंसान, हैवान, देव, परियाँ, उसकी रोज़ी को शादा कर, सबकी मुश्किलें ख़त्म कर, सबकी तकलीफ़ें ख़त्म कर, सबकी बीमारियाँ ख़त्म कर, आमीन, सबकी ज़िंदगी आसान कर दे। मैं अपने महबूब रब से दुआ करता हूँ, और पाकिस्तान की सलामती की दुआ करता हूँ। इस्लाम और पाकिस्तान सारी कायनात पे गालिब हो जाए, सारी कायनात, हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान पे आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा मुल्क इस्लाम और पाकिस्तान। सुभान अल्लाह। ये रोज़ की मेरी हर पल की दुआ होती है। ये माशाल्लाह, हम दुआए काट में भी जब होते हैं तो आप यही दुआ मांगते हैं। ये दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। एडीएम नेचुरल के हवाले से भी बता दें हाजी साहब। ये क्या किशा, मसला था कि ये आपके साथ तो हम एक दिन तक गुजारते हैं, हफ्ते में एक दिन, लेकिन जो एडीएम नेचुरल खास कर यूट्यूब चैनल बनाया अपना, वो चैनल का तकाजा ये था कि मैं लोगों की तकलीफ में 24 घंटे उनके साथ रहूँ। 24 घंटे। अब जो भी शख्स वो चैनल को सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, उसमें जितनी वीडियो उसमें अपलोड होती हैं, वो अपने मतलब की हर चीज़ को निकाल के उसको सीख लेता है। घर में जो चीज़ें पड़ी उनसे वो इलाज कर लेता है। उसमें कार्ड का प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम होता है कार्ड का, उसको बार बार यानी घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द रखता है, उठाता है, रखता है, उठाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुका होता है।
جیسے شادی کے کمر میں تکلیف ہے، انہوں نے کمر پہ وہ چینل لگایا، کارڈ کا پروگرام لگایا، اور کمر میں ہاتھ رکھا اٹھایا، اللہ خیر سے بات تھوڑی دیر کے بعد اٹھی بیٹھی ٹھیٹا چلنے لگی۔ تو یہ ADM نیچرز خاص کا جو یوٹیوب چینل بنایا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا مقصد کہ دنیا جہان یعنی ہر مذہب کا بندہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، جہاں بھی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ 24 گھنٹے رات کو 2 بجے 3 بجے فرض کریں کسی کو بھی آپ کو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ نے وہ چینل لگایا، آپ نے وہاں تکلیف ہاتھ رکھا اٹھایا، دن میں 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ جتنے بھی پروگرام کیے کرنے کے بعد آپ کو شفا مل جاتی ہے، آپ صبح میرے پاس آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ADM نیچر کا یہ ہے، اس میں پھر کچھ چیزیں دی جو گھریلو چیزیں ہیں، اس سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے تو آپ نے علاج کر لیا، آسان کام۔ نہیں تو میرے پاس اب آتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کھربوں کرم ہے کہ آپ اب ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں اور آ کے ہنستے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ بالکل۔ ایمبولینس میں آتے ہیں نا لوگ، آکسیجن لگی ہوتی ہے، میرے اللہ نے مجھے ہزاروں دفعہ یہ بتایا کہ آج ایمبولینس میں لے کے آئے، وہ دوسرے دن وہ آ کے میک اپ میں خاتون بیٹھی ہے، میں پوچھتا مریض کون سا ہے، وہ بول رہے ہیں یہ، تو میں نے جی کیا مسئلہ آپ کا؟ بولا کل نہیں تھے آپ کو یاد ہی نیچے آئے تھے ایمبولینس میں دیکھنے کے لیے۔ وہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے رب تو کتنا عظیم ہے، ایک معصوم بندہ ناچیز کی ٹکی کی حیثیت نہیں ہے تو اس کی علاج رکھتا ہے، یہ تو عظمت اس کی۔ میں آپ کوشش کرنے والے ہیں، لیکن یہ چیز طے شدہ ہے کہ رب شفا دیتا۔ تو ADM نیچر کا یہ سلسلہ تھا، اس لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے۔ 24 گھنٹے جتنے ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے ADM نیچرز یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ سب کو بھیجیں کہ جس کے گھر میں جو بھی تکلیف ہے، پریشانیاں ختم ہو، دردیں کردیں ختم ہو جائیں، جو بھی بیمار ہے انہیں شفا مل جائے۔ تو دنیا کی دعائیں آپ کو بھی ملیں گی، مجھے ملیں گی، یہ شادی کریں گے ان کو ملیں گی، وہ کریں گے تو ان کو بھی ملے گی، ہر کسی کو دعا ملے گی۔ بالکل۔ تو یہ ایک مقصد ہے، وہ مقصد انسان کی خدمت کا ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑی کامیابی دے گا، اور دنیا جہان میں میری خواہش ہے کہ میرے ہاسپٹل بنے ہوں اور دنیا کا علاج ہو رہا ہو، چاہے دنیا جہان میں بنے ہوں اور ہر جگہ شفا مل رہی ہو، اور میں اپنے محبوب کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے مالک تو کتنا سی۔ بالکل حاجی صاحب، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے ایڈریس بھی بتا دیجیے، اور وہ تو ان کے پاس تو آسانی ہے کہ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کراچی سے باہر رہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ نمبر جو اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ رپورٹس وغیرہ وہ بھیج سکتے ہیں؟ جی اس کا 2 طریقے ہیں۔ جو کراچی والے میرے پاس آ جائیں، میں صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم ڈیلی کا ہوتا ہے، صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک میں روزانہ بیٹھتا ہوں۔ اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ اتوار کے دن جو رمضان شروع ہوں گے تو رمضان میں اتوار بھی ہو، عام دن میں بھی 2 سے 4 کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، چاہے اتوار ہے یا عام دن ہے، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہوں 2 سے 4۔ جمعے کو بھی کہنا میں 2 سے 4، لیکن 4:30 بجیں گے جمعے کے دن نماز کے آتے ہوئے 2:30 بج جاتے ہیں، جی تو 4 کے لیے 4:30 ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن ویسے بھی اگر مریض میرے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے 5 ہی بج جاتے ہیں۔ جتنے مریض میرے پاس آ چکے ہوتے ہیں، بچے بوڑھے جوان تمام کو دیکھنے کے بعد پھر اپنا کلینک بند کرتا ہوں میں، ماشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ یہ ہے۔ دوسرا کراچی کا اپنا ایڈریس بتاتا ہوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سرانی والی گلی میں آ جائیں، تھوڑا آگے آئیں گے تو دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ دیکھیں مہربانی کریں، احسان کریں، درد والا درد کی حالت میں آئے، بالکل، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، لیکن برائے مہربانی پانی کی بوتلیں بھری ہوئی لے کے آج بھی ہمارے پاس آتے ہیں مہربان تو بوتلیں خالی لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انم جب گئی تھی تو خالی بوتل لے کے گئی تھی بھری؟ پانی میں بھری۔ الحمدللہ۔ چلے ہم لوگ اتنا بولتے ہیں نا، لوگوں سے مل کے اندازہ ہوتا ہے کہ چلے ہماری بات انسان سن لیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ پانی کی 2 بھری ہوئی بوتلوں سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ 2 بوتلیں جو ہیں پورے خاندان کے لیے کافی ہوتی ہیں، سارے خاندان کے لیے۔ بالکل۔ اچھا پاکستان سے باہر کا پوچھا ہے یا کراچی سے باہر کا؟ وہ اپنی میڈیکل رپورٹس میرے جو نمبر چل رہے ہیں 0313 اور 03009295 ان پہ اپنے واٹس ایپ رپورٹ بھیج دیں، مجھے پہلے بات کر لیں، پہلے مجھ سے بات کریں پھر رپورٹ بھیجیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ رپورٹ بھیجیں تو میں اس کو میں دیکھ لوں۔ تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی ان کو میڈیسن چاہیے ہوگی تو وہ ہم کو پیسے بھیجیں گے پہلے، پھر ہم کو میڈیسن بھیجیں گے۔ پاکستان میں ہر جگہ ہماری میڈیسن جا سکتی ہے، وہ جا رہی ہے الحمدللہ۔ ہزاروں لوگوں کا علاج ہوا، اسی لیے ہوا کہ ان کو میڈیسن جو ہے نا کیا نام ہے یہاں سے وہاں پہنچی، انہوں نے پرہیز کیا، اللہ خیر سے اپنی زندگی میں آ گئے۔ جو پاکستان سے باہر سے لوگ ہیں
وہ اپنے رشتے داروں کے تھرو ہم سے کیا نام ہے وہ میڈیکل رپورٹ بھیجیں, فوٹو اسٹیٹ, اوریجنل نہیں, کوئی بھی اوریجنل لے کے نہ آئے, فوٹو اسٹیٹ, ٹھیک ہے, فوٹو اسٹیٹ لے کے آئیں, لا کے دے دیں, اس کے مطابق جو ان کی کیفیت ہے بات کرا دیں, بات کرانے کے بعد ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں, ان لے جائیں, کیونکہ جڑی بوٹی میں سے نقصان نہیں ہے, کیونکہ میں طالب علم ابھی سیکھ رہا ہوں نا, میں بھی بالکل بالکل ہاں بالکل 40-41 سال ہو گئے سیکھتے ہوئے طالب علم, اور آپ معصوم آدمی ہیں, اس میں کوئی دو رائے اور کوئی شک والی بات نہیں ہے, یہ بات تو ہم حلفیہ کہتے ہیں. ہاں بالکل, بہت عاجز آدمی, معصوم آدمی. بالکل, اور اسی بات کے ساتھ حاجی صاحب انشاءاللہ میرے لیے جو ہے وہ ویٹ کم کرنے کے لیے دوائی لے کے آئیں گے, میں ان کو یاد دلاؤں گی منگل کو, اور بدھ کو انشاءاللہ آپ کو آن ایئر دکھاؤں گی کہ یہ حاجی صاحب میرے لیے گفٹ لے کے آ گئے ہیں. اوکے, گڈ ہے, گڈ ہو گیا, ویری گڈ ہو گیا, الحمدللہ. چلے ناظرین, میرا تو کام ہو گیا. خواتین کے عالمی دن پہ آپ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے. بالکل جی, خواتین کو میں نے عالمی دن پہ خواتین کو تحفہ دیا ہے, خواتین کے لیے. ہاں بہت شکریہ, خاتون کو تحفہ دیا ہے خواتین کے لیے, بہت شکریہ. اور جو میری تمام بہنیں دیکھ رہی ہیں میرا شو, یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ یہ ایک دفعہ حاجی صاحب کے پاس جا کے دیکھیے, کوئی ہماری بہنیں ہوں یا بھائی ہوں, آپ کو کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں نا مجھے مزہ نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیوں, میں کام تو کر رہا ہوں لیکن بہت زیادہ جلدی تھک جاتا ہوں یا تھک جاتی ہوں, یا کام میں دل نہیں لگ رہا, سستی فیل ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس بیڈ سے ہی نہ اتروں, دل نہیں چاہتا کام کرنے کا. تو آپ یقین کریں, ایک دفعہ جب آپ حاجی صاحب کے پاس جائیں گے اور حاجی صاحب جب آپ کو دم ہی کریں گے تو آپ کی طبیعت میں اتنی بہتری آئے گی, آپ کو زندگی جینے میں مزہ آئے گا, کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. اسی وقت, بالکل کیا اسی وقت, آپ کو 2 سیکنڈ بہت زیادہ ٹائم ہے, اس سے پہلے آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ طبیعت میں بہتری لگے گی. لیکن آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے پین کلر کھا کے نہیں جانا, بخار والا بخار کی حالت میں جائے, تکلیف والا تکلیف کی حالت میں جائے, کتنے بھی کرب میں آپ مبتلا ہوں گے, لیکن جب آپ وہاں جائیں گے اور حاجی صاحب کا دیدار ہوگا اور حاجی صاحب آپ کے اوپر دم کریں گے, تو آپ جب وہاں سے واپس ہو رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں ایسا لگے گا کہ میں تو ہنستا مسکراتا ہوں واپس جا رہا ہوں. آمین ثم آمین انشاءاللہ. اور ایسے بہت سے پیشنٹ میں نے دیکھا, جیسے کہ انم یہاں پر آئی ہیں, حاجی صاحب انہوں نے کتنا بڑا کام کیا یہاں پہ آ کر, بہت بڑا کام کیا. سب سے بڑی بات ہے, جب انم کو میں نے پروگرام کی لانے کہا تو انہوں نے فوراً ہمیں بھری. راستے میں نے ان سے بات بتائی کہ انم سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے سچ بولا, جھوٹ نہیں بولا, آنے کا وعدہ کے وعدے پہ آئی. بالکل, ورنہ ایسے ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کو کینسر لاسٹ اسٹیج سے 0 پہ آیا ہے, آج اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. یہ بغل میں اتنے بڑے بڑے گولے یہاں پر, یہ ہاتھ نیچے نہیں آتا, ایسے ایسے آتے تھے اس کے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا. انہوں نے وعدہ کیا, اینڈ ٹائم پہ وہ کیا نام ہے غائب ہو گئے. سر اور بہت سارے ہیں جو ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل, اکثر ایسا ہوتا ہے حاجی صاحب, آپ بتاتے ہیں کہ ابھی کوئی آنے والے ہیں, لیکن وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں, مجھے نہیں. نا میں اس بات کی بات چاہتا ہوں انم, جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے, کسی کو نہیں دیتا ہے. بالکل, اس کے ساتھ زندگی میں یہی کچھ ہونا ہوتا ہے. بالکل. ایک اور آپ سے چھوٹی سی بات کہنی تھی خواتین کے بارے میں. جی بالکل فرمائیے. خواتین و حضرات کے بارے میں. جی جی فرمائیے. دیکھیں, ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی مریض, اللہ سب کو شفا دے, کل کائنات ہر بشر کو شفا دے, جتنی بھی زندہ مخلوق ہے چاہے جہاں بھی ہے, میں ساری مخلوق کی بات کر رہا ہوں, اللہ سے شفا دے, روزی کو شادہ کر دے. آ کے کچھ لوگ آ کے غلط بینی کر لیتے ہیں کہ اس کو 6 بیماریاں وہ ایک بتاتے ہیں. اس بات کو آپ ریپیٹ کرنا, انم آپ بات چاہو تو اس میں آپ اپنی رائے دے سکتی ہو کہ ایک عورت کو 6 بیماریاں ہیں, اس کو لیکوریا بھی ہے, اس کے یوٹرس میں رسولیاں بھی ہیں, اس کو کیا نام ہے معدے کا پرابلم بھی ہے, اس کا کیا نام ہے دماغ کی تکلیف بھی ہے. وہ صرف ایک بیماری کی بات کرے گی, اور جب 2 ہفتے بعد بولے جی مجھے یہی تکلیفیں میں تھیں, وہ اللہ کے نیک بندے, جب تم میرے پاس آ ہی رہی ہو یا آ رہے ہو تو سب اکٹھے گنتی کرو کہ مجھے ٹانگ میں درد ہے, گھٹنے میں, ٹخنے میں, گلے میں, سینے میں, تو علاج تو ایک ساتھ ہو رہا ہے سارا. بالکل. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو دعا وہ دی جائے کہ آپ کی ساری بیماری ختم ہو جائیں. بے شک. تو یہ بھی چھوٹی سی, میں نے یہ بات اصلاح کے لیے کی, کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں کی. میں اس بات کی وضاحت کر دوں, میرا سوال اصلاح کا ہے کہ آپ جتنا سچ بولیں گے اتنا آپ بھی سکھی ہوں گے, میں بھی سکھی ہوں گا. دیکھیں, میں دعا کرتا ہوں, دم کرتا ہوں, جڑی بوٹیاں دیتا ہوں, لیکن میں پیچھے دعا بھی تو کر رہا ہوتا ہوں, مسلسل دعا ہو رہی ہوتی ہے. اب میری دعا ساری کائنات کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. کوئی مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا, بالکل, کوئی مجھ تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, لیکن میری دعا تو سب کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. سب کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. حاجی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین آپ نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بات جہاں سے ادھوری چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے کرتے ہیں پوری. حاجی صاحب کیا بات ہو رہی تھی ہماری, وہیں سے کر دیجیے آپ, کنٹینیو. جی بات یہ ہو رہی تھی, میں نے بات کی اصلاح کے لیے.
آنے والے کے لیے میں نے ایک بات کی ہے کہ جب کوئی بھی شخص عورت مرد آتا ہے تو وہ آ کے اپنی ساری تکلیفیں بیان کرے کہ مجھے سر سے لے کے پاؤں تک یہ تکلیفیں ہیں. جب میں پوچھتا ہوں کہ انم کہکشاں فلانا فلانا فلانا، آپ سر سے پاؤں تک گنتی کرو کہاں کہاں درد ہے. یہی سوال سب سے ہوتا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے یا بچے ہیں، ان کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ کو کہاں کہاں تکلیف ہے وہ گنتی کر لو. اس کو سر دم کیا جاتا ہے، دم کرنے کے بعد اس کو جو دوائیاں اس کے حساب سے دی جاتی ہیں. اگر فرض کریں کہ جس سے کہ کوئی شخص کہتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، اسے دعا دے رہا ہوں، اس کے معدے میں تکلیف ہے، اس سے معدے کا نہیں بتایا تو میں معدے کی دوائی نہیں دوں گا اسے. جب وہ بتا دے گا تو میں معدے کی دوائی ساتھ دوں گا. میں آپ ہماری دیکھیں چمیلی آپ کو یاد ہے جی ماشاء اللہ کتنے شاندار ہے چمیلی، ان کو پہلے یاد ہوئی کچھ یاد ہو نا؟ بالکل، چمیلی، ATS QB اور ATS4 اور GTM7. ہاں GTM7 اور بہت سی دوائیاں جو جس کے نام مجھے زبانی یاد ہو گئے. ماشاءاللہ ہم جب تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اچھے خاصے نام یاد ہوگا، اور چمیلی تو سر فہرست ہے. اچھا، اب چمیلی کے جو مسئلہ ہے نا، دیکھیں چمیلی ہر دعا اللہ کا عظیم کرم عظیم تحفہ ہے، اللہ کا تو کرم تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن چمیلی جو دعا تیار ہوئی اس کے اندر وہ چیزیں اللہ نے عطا کی جو تیار ہونے کے بعد میدا، یوٹرس اور کیا نام ہے پیشاب کی بیماریاں، آنتیں، اور سب سے زیادہ جو دماغ کی سجن جو ہے نا، جو جلدی سوج جاتی ہے وہ کام کر رہی ہے جس طرح کہ آپ نے گولی مار دی. ماشاءاللہ. یعنی کہ ہر دعا کا کام الگ الگ ہے. لیکن جو چمیلی تیار کی ہے اس میں ایسی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ جو بنانے کے بعد وہ رزلٹ آئے جو ہماری سوچ سے کروڑوں نہیں اربوں خربوں گنا زیادہ ہے. ماشاءاللہ. اگر میری سوچ ہے کہ کہکشاں کو میں نے دوائی دی ہے، اس کے معدے میں تکلیف ہے، تو یہ ایک ہفتہ 10 دن میں یہ درد 50% کم ہوگا. لیکن جو دوائیاں نہیں بن رہی ہیں اس کو دے رہے ہیں تو 24 گھنٹے بعد کہکشاں بولتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، بالکل کیا کر لو گے میرا؟ اب بولتے ہیں ہم خوش ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. حاجی صاحب بہت زبردست آپ کی دوائیاں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے پاس جتنے بھی مریض یہاں پر آتے ہیں شو میں لائیو میں دیکھتی ہوں تو میں تو عینی شاہد ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ شفایاب ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کے بتاتے ہیں. لیکن جیسا ایفرٹ انم نے کیا یہاں پر آ کے بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ شفایاب ہو چکی ہیں، 10 سے 15 دن یا 20 دن ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی زندگی کی طرف واپس آ گئیں. جو پین تھا وہ ریلیز ہو چکا، بہتر ہیں، بہت ٹھیک ہیں الحمدللہ. وزن کم ہوا، وزن کم ہو گیا 3 kg. اگر 15 سے 20 دن میں وزن کم ہو گیا تو پھر زندگی میں اور کیا چاہیے ہمیں؟ بالکل. اور سکون بھی میسر ہو جاتا ہے. جب آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو وہ حاصل ہو جاتی ہے تو ایک سکون بھی میسر ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات سنوں، بڑے آپ کو یہ میری بات یاد ہے، پہلی بتائی شیئر ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بندے کو یاد آ جائے. بالکل علی صاحب. میرے پاس ایک لڑکی علاج کے لیے آئی تو اس کا وزن بہت زیادہ تھا، تو مطلب ہے کہ یہ یقیناً اس صوفے پہ اس کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا. اچھا. یہ بہت خوبصورت تھی، اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اور اخلاق کا جواب نہیں تھا. ماشاءاللہ. اس کو اگر آپ 10 گالیاں دے گو نا تو آپ کو مسکرا کے جواب دے گی. ماشاءاللہ. اسی کی منگنی ہوئی، اس کو بات چیت تھی، کلاس فیلو تھا، ضد پہ منگنی ہوئی تو ماں نے آ کے دیکھا، بولا نہیں کرنا ہے، لڑکی موٹی ہے. بہت پرانی بات ہے. جی جی آپ نے بتایا تھا پھر وہ ویٹ کم ہو گیا تھا. جی اس کا ویٹ کم ہوا، جو یہ چمڑی ساری لٹک ہے نا، یہ جب اس کا اتنا وزن کم ہوا تو یہ چمڑی لٹکی تھی، پھر وہ دوائیاں دی جس سے پوری چمڑی چپک جاتی ہے. ابھی ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں کہ جس کی یعنی کہ وزن کم کرنے سے چمڑی لٹک جاتی ہے، پورا یوں جھالر کی طرح ہوتا ہے چمڑی، کیا نام ہے جس سے کیا نام ہے جانوروں کے گلے کی وہ جھالر بنی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. جب اس میں محنت کرتا ہے چمڑی پوری چپک جاتی ہے، بالکل بندہ اسمارٹ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اور یہ کتنی پرانی بات ہے آج صاحب؟ اس کی بات ہے وہ کافی پرانی ہے. اس کو جو علاج ہونے کے بعد جو سب سے مزیدار سین اس کی شادی کا ہے. جی وہ بھی آپ نے بتایا تھا. جنہوں نے دھتکارا تھا وہ دبلی پتلی ہوئی، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے گھر جا کے بیٹھے، ہاتھ پاؤں جوڑے، اللہ رسول کے واسطے لے کے پوری رات منتیں کرتے کرتے پھر وہ دوبارہ بات طے ہوئی اور 2 دن بعد شادی ہوئی. ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں. بالکل بہت سارے واقعات ہیں. میں ہر وقت جو کوئی جیسے کسی کے اوپر روحانی معاملات ہوتے ہیں، اور آپ نے وہ جو ایک 95 کا واقعہ بتایا تھا جو آپ جب آپ انڈسٹری کا کام کرتے تھے اور ایک مارکیٹ تھی وہاں پر جو آپ نے مطلب ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا، اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کہکشاں میری زندگی کا ایسے تو ہزاروں واقعات ہوئے، لیکن یہ جو واقعہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اس میں ابھی میرے پاس وہ مارکیٹ میں تقریباً 99% لوگ چینج ہو چکے ہیں کہ آپ نے دکان بیچی، اس نے خریدی، اس نے بیچی، اس نے خریدی، لوگ بدل گئے. لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں یہاں آ چکا راشد پلمبر. جی وہ آئے تھے. ہاں میرے ابھی پڑوس میں ہے. تو
یہ باڈی بلڈر تھا اور وہ اتفاق کی بات ہے رش بہت تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ماں بیٹیاں دونوں آتی تھیں. تو اس لڑکی نے بولا, اس نے بولا کہ سر میرے کندھوں میں بہت تکلیف ہے, اور بچی اتنی خوبصورت تھی کہ آپ سے چھیلا انڈا دیکھ لوں. ماشاء اللہ. تو اس نے بولا کہ میں آپ بہت تکلیف میں ہوں, تو میں اگر یہاں بیٹھ چکے تو وہ دم کرے. میں نے کہا بیٹھو. تو اس کو بیٹھا دم کرنے کے لیے. وہ باقی لوگوں نے دیکھا تھا پیچھے بینچ لگی سے میں بیٹھو, میرے پیچھے ایسے بینچ لگی ہوئی سائڈ پہ سے, تو وہ بیٹھے تھے. اس کی ماں نے چیخ ماری, زوردار چیخ ماری. دکان کے شیشے ہلنے لگے. جو شیشے ہل رہے ہیں تو سب جو مارکیٹ کے دکاندار تھے وہ سب افراتفری مچ گئی. چیخ کہاں سے, وہ اتنی زوردار چیخ کہ لاؤڈ اسپیکر بھی کیا ہوا. اچھا. تو سارے دکاندار پریشان ہوئے. تو دیکھیں وہ تو اس کی زبان جو عجیب سی تھی. اس نے بولا اے ظالم, تو نے میرے مار کے میرے کو تو نے ستھیرا نکالا. ابھی تو کیا چیز ہے, تو مسل کے پھینک دوں گا. کر لو جو کر سکتے کر لو. بولا فوج کو بلا لو. میں کہا بلا لو, میں اپنی فوج کا سردار ہوں, 1.5 لاکھ فوج ہے. میں نے کہا سب بلا لو. سوچ لو, میری داڑھی تو نہیں تھی نا, مجھے تھی تھوڑی بڑی میرے کیا نام سنہری بال تھے. اور اللہ کا شکر ہے وہ کسی کو جلدی تو یقین نہیں تھا کہ میں روحانی علاج کرتا ہوں جب تک وہ پریکٹیکل نہ دیکھے. جی جی جی. کہ وہ کم عمر تھی, اور یہ بچپن سے سلسلہ چل رہا سارا. جب آ کے بیٹھے تھے میں نے کہا راشد برف ڈال دے 2 کلوڑ میں. 30 کلو برف ڈالی. اس سے جلدی پڑھ کے آیا تو کاٹا پیٹی شروع. اس نے بولا کہ واقعہ میں فوج آ گئی. تو نظر کسی کو نہیں آ رہی, لیکن پورے شیشے ہل رہے. تو افراتفری مچی ہوئی. پھر جو کاٹا پیٹی شروع ہوئی, اور اتنی بدبو, اس جتنا میں پانی ماروں اس سے اتنی بدبو آئے کہ مرا ہوا چوہا بھی کیا ہوگا. بدبو اتنی کہ سانس لینا مشکل ہو. جہاں جہاں پانی گزر رہا ہے اس میں خون نظر, لیکن کسی کو زخم نہیں ہے جی, کسی کو کچھ نہیں ہے. یہ شام کو 7:15 سے سلسلہ شروع, رات 11 بجے. اللہ رات 11 بجے آخر نے بولا کہ سب ختم ہو گیا, مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں, ہمارے مہمان ہو, ایسا تھوڑی چھوڑیں گے, باقی کو کوئی بلا لو. بولا کچھ بھی سب ختم ہو گیا. اور یہ یقین مانا کہ 3 کولر جو ہے نا, بلکہ 3 ہی 7-8 کولر پانی کے لگے تھے اس پہ. اور ہر کولر میں آدھ دفعہ اس میں 10 kg برف ڈالتے تھے ہم. اچھا. تو اس کو پڑھ کے مارتا تھا, کیونکہ ان کے لیے یہ ٹھنڈا پانی آ گئے. یہ وہ مخلوق ہے نا دوسری والی, ان کے لیے ایسے ٹھنڈا پانی نہیں, پڑا ہوا پانی ان کے لیے آ گئی. آ کی پیدائش ہے, وہ لگتی تھی. اس کے بعد وہ بچی آزاد ہوئی. آج اس سے مجھے بچی نے جو سنایا تھا, صدف اس کا نام تھا, یاد نام ابھی یہ صدف. جی. تو جب وہ یہ سلسلہ چل رہا تھا, اس کی ماں سے کوئی اور تھا سوال جواب کرنے والا, کہ بہت اس کی ماں رہی تھی. اس نے بولا کہ اس کے میں نے 11 جنہوں نے اس کو شادی کرنی تھی سب کو میں نے مار دیا. میں نے پوچھا صدف یار, بولا ہاں جس نے مجھے قبول کیا, رشتے آئے, جس نے ایکسیپٹ کیا تو اسی دن مرا, وہ سب ایکسیڈنٹ میں مرے. پھر اس کے بعد پھر کھوپڑی شاید میری بھی ٹھکانے نہ رہی ہو. اور پھر میں نے کوئی لحاظ نہیں, لحاظ کا نام ہی نہیں تھا. میں نے وہ نکال دیا وہاں سے لحاظ کو. بالکل صحیح کیا. لحاظ کو اپنے علاقے سے باہر نکالا. بالکل صحیح کیا. اور اس کے بعد کرنے کے بعد سارے کام ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی کے صدقے میں جنت چھوڑ دو. میں نے کہا نبی صدقے میں جاؤ تو اس قابل تو اب نہیں رہے گا, تو کسی کے ساتھ کچھ کرے, لیکن جا. پھر اس کے بعد وہ چھوڑا. صدق کی شادی ہوئی, اس کے بعد میں بچے بھی ہوئے. اس سے بولا ایک احسان کرو, ان کے گھر میں باتھ روم میں ایک خانہ بنا ہوا ہے, اس کھانے کو اندر باہر سے بند کیا ہوا ہے. اس کے اندر ایک پتلا رکھا, میں پتلے میں بند ہوں, اس کو توڑ دو. میں نے کہا یہ میرا کام نہیں, نکلو یہاں سے. بس وہ زندگی میں ایک واقعہ یاد ہے, ایک ہے, باقی دوسرے ایسے بھی سے بھی خوفناک ترین واقعات ہیں, لیکن وہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. بالکل ایسے نہیں شیئر کر سکتا کہ وہ کسی کی عزت بھی ہے اور کسی کی بے عزتی بھی ہے. بالکل حاجی. تو مجھے کسی کی بے عزتی پسند نہیں. ہاں بالکل. عزت سب کی پسند ہے, لیکن کسی کی بے عزتی پسند نہیں ہے. میں سب کی عزت کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہی چیز, یہی راستہ اچھا ہے. دیکھا کہکشان نے زندگی میں کبھی بھی یہ خوف نہیں کیا. مجھے لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں دیکھو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ چاہو تو یہ کام کرنا, اگر نہیں تو نہیں کرنا. کہ آپ کے بچوں کو بولنے کا یار میرے بچوں کی کیا نام ذمہ داری اللہ پہ, میری بھی اللہ پہ. میں نے پیچھے کبھی ممکن نہیں دیکھا. مجھے اللہ پہ یقین اٹل ہوتا ہے, بالکل اٹل یقین ہے. رب نے شفا دینی اور یہ چاہے کچھ بھی ہے سب صاف ہو جانا ہے. یہ ڈر خوف والا کام نہیں ہے. بالکل. لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے علمان رفیظ. جیسے ہم چھوٹی مثال آپ نے بات کی, میں ایک مثال دوں, نام نہیں لوں گا, کہ آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. ہوا یہ کہ ایک خاتون کو میرے پاس لے کے آئے علاج کے لیے, سن 2000.
اگر میں مغالطہ نہیں تو کہکشاں آپ کا جو وجود ہے نا اس کا وہ 6واں یا 7واں حصہ ہوگی. اچھا یہ ہڈیاں اس پہ چمڑی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ اور اس کو لے کے آئے تو اس پہ 8-10 بندے اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, لیکن وہ 10 بندوں کو اٹھا کے پھینک رہی تھی ڈھانچہ. اس کا علاج ہوا, جو بھی تھا وہ 20-25 سال سے زیر اثر تھی تو وہ آزاد ہوئی. آزاد ہونے کے بعد بھی زندگی میں آئے, سارے خاندانوں نے اپنے علاج کروایا. اتفاق کی بات ہے اس کی بھابھی کا بھائی آ گیا, ایک مولوی صاحب آئے, اتنی بڑی داڑھی, گالیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے. میں نے کہا اللہ رحم کرے, اس کو لے رہے بولا مت چھوڑنا, مار ڈالو ڈال لو. میں نے کہا مولوی صاحب اپنی زبان کو کنٹرول کرو, بری چیز ہے, یہ بدتمیزی ہے. اس سے پھر رونے لگے. کیا ہوا؟ میری بیٹی کو بھی مرے ہوئے 6 مہینے پہلے مری. اچھا میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کی منگنی اپنی بہن کے بیٹے سے کی. منگنی کرتے لڑکی خاموش ہو گئی. اب شادی کی تیاری ہوئی, شادی ہو گئی. شادی گئے تو معلوم ہوا کہ ہم نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. داماد آیا تو اس پہ گاڑی چڑھ گئی. بولا کہ آپ کے ڈرائیور نے گاڑی چلائی. گاڑی ڈرائیور تو ہمارے ساتھ کیا نام ہے نماز پڑھنے گیا ہوا تھا, لیکن گاڑی میری استعمال ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ گاڑی میری استعمال ہوئی, داماد زخمی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا اس بیچارے پہ لڑکے کی ماں نے جا کے فائدہ چلا دی. تو لڑکی کو لے کے جب لڑکے والے گھر پہ گئے, اب وہ دولہا جی اپنے بیوی کمرے میں گیا, لڑکی نے دور سے ہاتھ یوں لمبا کیا, اٹھایا دھلا دروازے پہ پھینکا. چیخیں لگی بچاؤ بچاؤ. پورا خاندان آ گیا, سر پھٹا ہوا. کیا ہوا؟ اس سے وہاں سے ہاتھ لمبا کیا, مجھے اٹھا کے یہاں پر پھینکا. اب یہ کہانی ہوگی اب سمجھ کہ یہ نہ بہن کا قصور ہے نہ میرے ڈرائیور کا قصور ہے, یہ مخلوق کوئی اور ہے. کوئی اور تھا اس بچی کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا تھا. یہ کسی کو عام آدمی 99% کو پتہ نہیں چلتا. نہیں پتہ چلتا بالکل. تو پھر اس کے بعد اس کا بولا کسی کے پاس لے کے گئے, اور اس مولوی صاحب نے کسی وہ کال ان کے کہ اس نے کہا جی میں 5 لاکھ لوں گا. انہوں نے 5 لاکھ لے لیے. اس کی حالت خراب, اسے بولا کہ اور لے جاؤ. اس کو بولا پیسے, بولا پیسے ختم ہو گئے. اس طریقے سے بقول اس شخص کے بولا میں نے 27-28 لاکھ روپے دے چکے تھے. سن 2000 کی بات ہے. تو لیکن اس سے بات نہیں ہوا تو معاملہ یہ ہوا کہ آخر میری بچی جو ہے بتا دیا تھا فلانے دن اتنے بج کے اتنے منٹ میں ہم لے جائیں گے. سیم ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. اور یہ جو لوگ جیسے آپ بتا رہے ہیں 27 لاکھ روپے انہوں نے علاج پہ خرچ کیے 2000 میں, اس کی جو حیثیت ہوگی 27 لاکھ کی وہ کروڑ کے برابر ہے آج کے نہیں, اس سے کہیں زیادہ. بالکل 2-2.5 کروڑ کے. لیکن چاہے انم ہو یا جتنے میرے پاس آنے والے ہیں, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں دعائی کے علاوہ سے پیسے مانگ. بالکل حاجی صاحب یہ بات ہے. دعائیں ضرور مانگی. اگر پھر بھی کہتا ہوں اگر تو اس قابل بھی نہیں ہے نا, دعا دینے کے قابل بھی نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں. بالکل ماشاءاللہ. دوائی کے پیسے ہوتے ہیں, باقی آپ سے ملاقات کے آپ کے دم کے کوئی فیس نہیں ہے. ان سے پوچھو کہتے ہیں کروڑ مجھے دیے. بالکل بتائیے انم, یہ سوال میں اپنے ہر اس سے مہمان سے کرتی ہوں جو آتے ہیں یہاں پر حاجی صاحب کے ساتھ. میں ان سے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ نے جہاں پر بھی کبھی دکھایا ہوگا ڈاکٹرز وغیرہ کو, وہاں پر ایک اچھا اماؤنٹ آپ کا جاتا ہے فیس سے ریلیٹڈ یا پھر میڈیسن سے ریلیٹڈ. تو حاجی صاحب کے پاس جب آپ آئیں تو کتنے لاکھوں روپے کے جو ہیں وہ آپ کے بلز بن گئے, یا حاجی صاحب نے کتنی کی ڈیمانڈ کی آپ سے؟ نتھنگ ایٹ آل. ہم کو صرف پانی کی بوتل لے کے جانی تھی, ویٹ کرنا تھا. ویٹ کرتے دوران آپ کو دعا پڑھنی ہوتی ہے. وہاں پہ سارے انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. قبلہ کا پتہ ہے وہاں پہ, آپ کو کون سی آیتیں پڑھنی ہے جب تک آپ ویٹنگ ایریا میں. اس کے بعد آپ ایک دوسرے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو دم دیا جاتا ہے, اور پھر مطلب حاجی صاحب آپ کا سنیں گے. اس وقت کنسلٹیشن کے 0 چارجز ہیں. بالکل وہ اطمینان سے آپ کو سنیں گے, اور اس کے بعد آپ پہ دم کریں گے, اینڈ دین ہی ول پرسکرائب جو بھی میڈیکیشن آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل ہوگی. بٹ ایک اچھی چیز حاجی صاحب میں یہ ہے کہ حاجی صاحب خود جس طرح کے ہیں, تو آپ کا ایک ٹرپ تو لازمی, میں کہوں گی ہر کوئی ضرور صرف یہی بات کرنے کے لیے ہی اگر چلے جائے. بیکاز حاجی صاحب صرف دوائیوں سے نہیں, آپ کو اسلام سے, اپنے لائف کے ایکسپیرینس سے بہت ساری چیزیں آپ کو سکون دیتے ہیں کہ بہتری, اور آپ اپنی زندگی میں دوائیوں سے ہٹ کے کس طرح لا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں تو ضرور ریکمینڈ کروں گی ہر کسی کو کہ ایک دفعہ تو حاجی صاحب کے پاس ضرور جائیں. بالکل جائیے. ایڈریس حاجی صاحب آپ نے ایک دفعہ بتا دیا. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مینار چلوں گی 7 سنانی والی گلی میں آ جائیں.
50 قدم آگے جائیں اس سے تو دائیں ہاتھ میں بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، صبح 11 سے لے کے رات 8 ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے، اور اتوار کو صبح 10 سے 2، یہ تو عام دنوں کا ہے، لیکن اگر رمضان آ جاتا ہے رمضان میں 2 سے 4 کا ٹائم روزانہ کو روزانہ ہوگا۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں انم کی جانب۔ انم، آپ کچھ اچھی بات بتا رہی تھی، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو جب بھی آپ ان کے پاس جائیں تو آپ گوگل میپس آپ کھول لیجیے اور آپ آرام سے پہنچ جائیں گے۔ بالکل سیلانی کے دفتر کے اپوزٹ ہے بھادر آباد، ایوری بڈی نوز ویئر سیلانی ہے، تو بالکل اس کے اپوزٹ ہی ہے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ کہ گوگل پہ اگر آپ میپ پہ جا کے لکھتے ہیں حاجی صاحب کی لوکیشن کا، اخونزادہ دین محمد کی لوکیشن، تو وہ آ جاتی ہے میپ پر بھی، تو یہ بہت آسانی والی بات ہے۔ ویسے بلڈنگ کا نام کرسٹل ویو ہے، کرسٹل ویو ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے یاد ہے بلڈنگ کا نام، آپ کافی دنوں سے بھول رہے، تو میں نے آج یاد دلا دیا کرسٹل۔ اچھا کام کیا، ہمیشہ یاد رکھو، ہے نا؟ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا حاجی نہیں صاحب، میں بولتے بھی رہنا۔ ہاں بولتی بھی رہوں گی میں، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ اور رمضان کی ٹائمنگ کا جہاں تک ذکر ہوا تو حاجی صاحب 2 سے 4 کی ٹائمنگ آپ نے بتائی ہے۔ جمعہ ہوگا تو جمعے کو آبویسلی 2:30 بج جائیں گے نماز کی وجہ سے، تو 4:30 بھی آپ اسٹے کریں گے، 4:30 بھی 5 بج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے اچھی بات ہے، جب تک آپ کے پاس کلینک میں ہوتے ہیں پیشنٹس، آپ ان کو دیکھ کر ہی جاتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، چاہے 10 بج جائے، جو بھی ٹائم ہے۔ لیکن جو فون پہ کرتے ہیں نا وہ انتظار اب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو فون پہ کہتے ہیں نا ہم آ رہے ہیں گلی کونے میں، اور 4 گھنٹے بھی نہیں آتے، بالکل وہ کام ختم کرتی ہے۔ ہاں کوئی آتا ہے بولا 15-20 منٹ تک پہنچ جائیں گے، 15-20 منٹ تک انتظار کر لیتے ہیں، آ گئے تو ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ بھی دیکھ لیا، نہیں تو بند کر چلے جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے بعد بولتے ہیں گیٹ کے باہر کھڑے تھے، میں نے کہا جی بہت زمانہ گزر گیا۔ بالکل، پہلے آپ ویٹ کر لیا کرتے تھے نا، کیونکہ اتنا مطلب مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ ٹائم پہلے جو مسائل آپ نے بتایا ہمیں، تو اس کے بعد تو یہی اچھا ہے کہ آپ اب کلینک بند کریں، بہترین طریقہ ہے جو اس کرنا ٹائم پہ۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ شاہ آج اگر وہ آ کے دیکھتے ہیں تو تالا لگا ہوا ہے، بند ہے نا، دروازہ بند ہے، انہوں نے 2 گھنٹے پہلے بولا 10 منٹ میں آ رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے بعد آئے، وہ کل صحیح ٹائم پہ آتے ہیں، جی، تو ان کے لیے یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بالکل۔ حاجی صاحب آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جو اتنی ڈسٹ ہے ہمارے پورے ماحول میں، جس کی وجہ سے جو ہے جو ڈسٹ الرجی کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا، کیا کہیں گے آپ کس طرح سے اس موسم سے جو ڈسٹ الرجی کے پیشنٹ ہے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ ایک اشارہ دیکھو، یہ بہت بڑی اذیت ہے، بڑی تکلیف ہے، وہ تکلیف سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ پوری فیملی کو، آپ رات کو سونے سے پہلے چائے کا چمچہ شہد لے لیں، ٹھیک ہے، اسے نیم گرم کر لیں، یا تھوڑا تیز گرم کی ہو جو، اس میں 1 چٹکی دال چینی 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر کے انہیں پلا کے سلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور دن میں کڑی پتہ جو ہے نا، آپ چینی پتی ڈالیں، کڑی پتہ ڈالیں، اور اتنی سی ادرک پیسی ڈال لیں۔ جب اتنی سی ادرک پیسی ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد آپ اس کو پکائیں، پکا کے کعوہ پئیں، پورا خاندان یہ پیے، ان کو یہ نظام بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 2-4-10 دن کے بعد اس کے بعد خاص دوائیں تیار ہیں، اس میں چمبیلی ہے، ATS ہے، اور PG ہے، 4+5 ہے، یہ دوائیں یہاں بڑی کارآمد ہوتی ہیں کہ ان کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہت سارے جو وہ لوگ ہیں جو سانس لینا مشکل ہوتا ہے، وہ ناک کے ذریعے بھی سانس، پھر منہ کھول کے سانس لیتے ہیں، بڑے زور زور سے لیتے رہتے ہیں، ان کا یہ نظام بحال ہوتا ہے۔ جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارا AS آئل ہے، AS آئل جو ہے اس کو اگر آپ سونے سے پہلے ناک کے اندر لگا کے سو جائیں، رات میں سوتے رہیں، گلے میں لگا لیں، سینے میں لگا لیں، دم گھٹنا بند ہے، سکون سے سوتے رہیں، دن میں صبح اندر لگا کے نکل جائیں، پورا دن گھومے پھریں، سانس آپ کی بحال رہے گی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا ہڈی بڑی ہے یا گوشت بڑا ہوا ہے، وہ ہے۔ اگر کسی کے پاؤں سے بدبو آتی ہے، وہ مطلب جوتے پہنتا 10 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ اتار کے تو پاؤں کو زمین میں پٹاتا رہتا ہے، آپ پاؤں پہ وہ آئل لگا لیں، لگا کے موزے پہنے، جوتے پہنے، 24 گھنٹے گھومتے پھرتے رہیں، پہنے رہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو الرجی کے بارے میں بات، ڈسٹ الرجی کی بات ہو رہی تھی، اس کا میں آپ تھوڑی ڈیٹیل میں دے رہا ہوں۔ جی آپ کی کہیں بھی عورتیں مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو معلوم ہے کہ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہا ہوں، وہ برابر میں بیٹھا ہوا کوئی تو اس سے بدبو آ رہی ہے، تو اس کے باغوں سے بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بڑی بدبو، تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا کھسکتے رہتے ہیں کہ ایسا بدبو ہے، کوئی ادھر کھسکتا رہتا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ بغل میں 2-3 قطرے لگا کے آپ پورے اس میں لگا کے جاتے ہیں، گلے سینے میں لگا کے جاتے ہیں، پورا دن بیٹھے تو آپ کے بغلوں سے بدبو نہیں آئی،
जबरदस्त। पसीना आप आ रहा है लेकिन आपको बदबू नहीं आएगी। ये आपको कितना बड़ा फ़ायदा होता है। फिर इसके अलावा और चीज़ें वो सामने आती हैं कि आपको जो दवाइयाँ आप जो दे रहे होते हैं इसमें डस्ट एलर्जी शामिल होती है। अच्छा। आप जो भी मरीज़ है, चाहे क्या नाम है अनम शरादी है, आप हैं, दूसरा तीसरा कोई भी आता है, उनमें वो चीज़ें शामिल होती हैं। इसलिए मैंने आपकी बात कही थी, अनम एक दवा कम से कम 100 से 150 बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। बेशक हाजी। आप जिसको 4-6 दवाइयाँ देते हैं तो उसके अंदर जितनी बीमारी होती हैं, जो ज़ाहिर है उनकी भी है, जो अंदर है जो हमें नहीं पता, जो बातनी बीमारी हैं जो हमें नहीं पता, वो भी साथ साथ शिफा पा रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी हम जो दवाई बना रहे हैं BK7 बना रहे हैं, जो थोड़ी सी बनाई थी लेकिन उसका रिजल्ट बहुत आगे चला गया। जो शुगर के लिए बनाते हैं, आपको याद हमारी बात हुई थी, मैंने कहा क्या शाह शुगर से बात आगे निकल गई, यही कहा था। जी बिल्कुल यही कहा था। अब वो लोग जो सुस्त बैठे थे, उनको काम काज दिल नहीं जाता, वजन टूटता रहता है, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, उन लोगों को जो हमने BK7 जो दवाई बना के दी, अब वो बैठ नहीं सकते, वो उनको काम चाहिए, वो चलते फिरते रहते हैं, चलते फिरते काम चाहिए। उनकी फैमिली आके ना ऐसे दुआएं देती हैं, जोलिए उठा के दुआएं देते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक सालों से ईशा से यहाँ पड़ा हुआ है, मर्द औरत कोई भी है, उसको देखो तो खाना पीना तो सही खा रहा है, वो खा भी रहा है, पी भी रहा है, और सो भी रहा है, जाग भी रहा है, लेकिन काम की क्या नाम है, वो थकन है, तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वही होते हैं कि वो दौड़ भाग रहे होते हैं। अच्छा लगा जब उन्होंने आके बोला कि आप तो काम पे जा रहा है, काम कर रहा है दबा के। माशाल्लाह। BK7 की आप बात कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और शुगर के ऊपर भी वो कारामद है। सबके लिए कारामद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे ये लगा ना, वो बोलते हैं, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ, बोलते हैं कि हड हराम है, या जी काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। जी 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 बिल्कुल। वो हड हराम है, या सुस्ती कहली वाला बंदा, औरत मर्द कोई भी है, या जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनके साथ ये होता है कि वो काम का अगर 10 मिनट काम करते हैं फिर उनको बैठना पड़ता है, इसका जिस्म साथ छोड़ देता है। उन लोगों के लिए वो इतनी बेहतरीन साबित हुई। सब दुनिया अच्छी है, लेकिन BK7 जो बनी है उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। और ये ऑफिस वर्क जो लोग करते हैं हाजी वह साहब, बेहतरीन चीज़ है। जबरदस्त। यानी कि आप सुबह शाम कैप्सूल खाते रहे और खा के काम करें, लेकिन ठंडी खट्टी बात चीज़ें बंद है। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली चार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खलास, अगर ज़िंदगी चाहिए। बिल्कुल। और ज़िंदगी चाहिए, ये सब चीज़ें तर्क करनी पड़ेंगी। बेहतरीन रास्ता ये है। बिल्कुल। अब इसमें BK7 के भी हमारे इस पर हम काम कर रहे हैं, और भी जो एलर्जी वाले हैं, तो एलर्जी वालों के लिए BK7 हम कोशिश करें कि उनको देखें किस हद तक ये बेहतर साबित होती है। ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं। बिल्कुल। सब चीज़ें हर्बल है। हर्बल है, लेकिन मैं देखें क्या कृष्णा, पहले भी आपसे कहा, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, उससे पहले दुआ आपके लिए मांगता हूँ, मैं अपने लिए भी मांगता हूँ, माशाल्लाह, शहजादी के लिए भी मांगता हूँ, हर आने वाले के लिए। अल्लाह हमारी ज़बान से वो अल्फाज निकाल जिसमें दुनिया की बका सामती हो, वो गलती हमसे ना हो, अनम से ना हो, मुझसे ना हो, कहकशां से ना हो, जो किसी के लिए तकलीफ आवाज़ बने। ये दुआ मैं तेरे अल्लाह से इल्तिजा करके निकलता हूँ कि मेरे अल्लाह मेरी इलाज तुम्हारे हाथ में। सुभान अल्लाह। ये दुआ करके निकलता हूँ कि मेरे रब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, सुभान और मेरे साथियों की भी लाज रखना, उनसे भी किसी गलती ना हो जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। देखो हम बैठते हैं ना कहकशां यहाँ प्रोग्राम करते हैं, तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है, अल्लाह मेरी लाज रखता है, उसका करम है कि जो दुआई किसी को बताते हैं, जो दुआई बताते हैं, तो उसमें वो चीज़ें होती हैं जो उसको फ़ायदा करती हैं, नुकसान वाला मामला नहीं। बिल्कुल। और कितनी अच्छी बात है हाजी साहब आपने बताया। अच्छा, बड़ी हार्ड का भी आप बहुत जिक्र करते हैं हाजी साहब, मैं चाहती हूँ उसके फ़वाइद क्या क्या हैं आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बड़ी हार्ड के फ़ायदा गिनती करोगी ना तो मेरे ख्याल से आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, गिनती करोगे तो। बड़ी हार्ड का सबसे पहले ये कि ये जड़ी बूटी नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है, ये एक फल है। अच्छा, ये ठीक है। सबको मैं बता रहा हूँ कि जो जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक फल है, उस फल का तकाजा ये है कि कहीं साबुत और कहीं पिसा हुआ, कहीं साबुत और कहीं पिसा हुआ, दोनों शक्लों में मिलता है। इसका आप पाउडर ले लें, ठीक है। पाउडर ले लें तो सुबह निहार मुँह
चाय का आधा चमचा पानी से ले लें। ठीक है। शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के पी लें। ये दोनों का एक सेट है। हाड़ से आपको दिमाग के दर्द का सबसे बेहतरीन इलाज हाड़ है। माशाल्लाह। ये तमाम सुनने वालों को मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अल्लाह की रजा, अल्लाह के प्यार में बता रहा हूँ। बिल्कुल हाजी साहब। बड़ी हाड़ जिसके दिमाग का दर्द अगर 50 साल से भी है, देखो मुझे उर्दू नहीं आती, कहीं गलती हो तो आप सही कर लेना। जी जी हाजी साहब बिल्कुल ठीक है। 50 साल से भी बड़ी क्या नाम है, सर का दर्द नहीं जा रहा है, जिसको माइग्रेन कहते हैं, मिग्रेन कहते हैं, जो चाहे वो कहते हैं। जी जी बिल्कुल। रात को सोने से पहले चाय का आधा चमचा पाव चमचा मुंह में डालें, पानी पी के सो जाएं। ठीक है। आप आलू चावल नींबू मिर्ची चार बिल्कुल बंद कर दें, बड़ा गोश्त बंद कर दें, दालें बंद कर दें। तो आप ये 2-3 महीने अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सर का दर्द जो 50 साल बाद से तुम भूल जाओ कि वो कहाँ गया, माशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। माइग्रेन का दर्द बहुत ही सिवियर होता है। देखिए 3-4 महीने कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। ठीक है। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। अब आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप बड़ी हार्ट के इस्तेमाल करने में बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जिनका बीपी लो है तो वो बड़ी हार्ट का जो पाउडर इस्तेमाल करेंगे वो शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिनका बीपी लो है। ठीक है। अगर बीपी हाई है तो उसमें शहद की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आपका बीपी लो है तो आप हार्ड लेंगे तो शहद के साथ लेंगे। अगर उसमें तुम्हें कोई कभी प्रॉब्लम लगे तो एक काम और कर लें, बड़ी हार्ड का पाउडर शहद लेने के बाद 2 लौंग चबा के खा लें। वो लेने के बाद मैं आपको कंप्लीटली मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपका बीपी नीचे नहीं आएगा, लो की नहीं आएगा, नॉर्मल रहेगा। ये नुस्खा वो है कि आप अगर 10 लाख के 10 करोड़ लोग भी इस्तेमाल करेंगे ना, अल्लाह पे मेरा ईमान है कि सब दुआएं देंगे, तुझे भी देंगे, मुझे भी, हमारी शादी को देंगे, सारी दुनिया को दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल माशाल्लाह। हाजी साहब दुआओं से याद आया, आपने जिक्र किया है तो बढ़ते हैं हम दुआएं काट की जानिब। नाज़रीन दुनिया जहान में कायनात में जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक आध अपने सर पे रखें और एक आध जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें। हाजी साहब दुआएं काट करवा रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को अफाका होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ी बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो, शफा मिले, मकम्मल शफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात का हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे, पाकिस्तान जारी बारे बेरीन दुश्मन ख़त्म हो, शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो, पाकिस्तान का जोड़ डाकू ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाकिस्तान को सारी कायनात में गालिब करे, हमेशा गालिब रहे, सारी दुनिया के लोगों को शफा मिले, फ़र्श अक्सर तमाम मखलूक शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले। जितने भी पाकिस्तान की जारी बातें दुश्मन मशीन ख़त्म हो, सारी कायनात के तमाम मखलूक को शफा मिले, सबकी रोज़ी कुशादा, मशे कुशादा, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लिल आलमीन। सब की बीमारी की जादू ख़त्म, शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब की बीमारी की जादू ख़त्म। छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, हमारा ADM नेचुरल यूट्यूब चैनल है, उसमें हर वीडियो में ये कार्ड, स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम मौजूद है। आप पे जिन, जादू, बीमारियां, परेशानियां इसी में मौजूद है। आप लगाएं, बार बार लगाएं, इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। इससे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको भेजें जहाद फी सबीलिल्लाह। ADM नेचुरल्स हर्ब, बिल्कुल, और ऑफिशियल भी है, ADM नेचुरल ऑफिशियल भी है। बिल्कुल। हाजी साहब अपना एड्रेस बचाती हूँ जाते जाते एक दफ़ा। मैं कराची में बैठता हूँ, भादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सरानी वाली गली में आ जाएं। सरानी से 50 कदम आगे आएंगे तो दाएं हाथ में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। रमज़ान की टाइमिंग एक ही है, दोपहर 2 से 4। ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाजी साहब जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी। कहाँ प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। मैं भी हैरान था कि वो चाय से पहले ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अल्लाह सलामत रखे, सबको सलाम रखे। आप सबका शुक्रिया कि सब बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार देते हैं और यही प्यार मोहब्बत, ये खुलूस का अल्लाह कबूल करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। आपका भी अनम बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर हो गया है प्रोग्राम खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकश फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफ़िज़।